ایک ایسے ملک کا تصور کیجئے جہاں صدر خود جیلوں میں جائے، قیدیوں سے بات کرے اور ان کی خاموشی کے پیچھے چھپی حقیقت تلاش کرے۔ ناظرین، یہ کسی فلم کا سین نہیں بلکہ برکینا فاسو کے صدر ابراہیم تراورے کی اصل کہانی ہے، جنہوں نے اپنے ملک کے عدالتی اور انتظامی نظام کو ایک ہی دن میں بدل کے رکھ دیا۔ ایک دن وہ اچانک جیل کے دورے پر نکلے، مختلف بیرکس میں قیدیوں سے پوچھتے رہے کہ وہ کس جرم میں سزا کاٹ رہے ہیں۔ سب اپنے دکھڑے سنانے لگے لیکن ایک شخص خاموش بیٹھا رہا۔ صدر اس کے پاس گئے اور نام پوچھا تو بوڑھے قیدی نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، میرا نام امانوئل ہے۔ پھر صدر نے سوال کیا، کس جرم میں یہاں پہ قید ہو؟ وہ آہ بھری آواز میں بولا، 7 سال ہو گئے، آج تک کسی نے یہ سوال نہیں کیا۔ مزید پوچھنے پر امانوئل نے بتایا کہ وہ ایک کمپنی میں کلرک تھا، مالک سے معمولی جھگڑا ہوا اور اس پر جھوٹا فراڈ کیس ڈال دیا گیا۔ عدالت بھی خریدی جا چکی تھی، پولیس رشوت لے چکی تھی اور جج نے بھی انصاف نہ دیا۔ بیوی اور بچے بھی ساتھ چھوڑ گئے اور وہ بے گناہ 7 سال سے جیل میں پڑا ہے۔ یہ سن کر صدر کہانی جو ہے نا، جب سنی اس نے تو گہری سوچ میں پڑ گیا۔ ابراہیم تراورے نے فوراً حکم دیا کہ تمام کیسز کا ریکارڈ نکالا جائے۔ تحقیقات میں سامنے آیا کہ سینکڑوں قیدی جھوٹے الزامات پر جیلوں میں بند ہیں۔ کئی کمپنیاں پرانے ملازمین کو نکالنے کے لیے انہی ہتھ کنڈوں کا سہارا لیتی تھی، جھوٹے مقدمات، رشوت، جھوٹے گواہ اور بکے ہوئے افسر۔ صدر نے سخت ایکشن لیا، سب سے پہلے کمپنی کو بند کرایا، پھر ان پولیس اہلکاروں، ججوں اور افسران کی فہرست نکالی جو رشوت اور ناانصافی میں ملوث تھے۔ نتیجہ یہ نکلا، درجنوں کرپٹ پولیس آفیسر، کئی ججز اور عدالتی اہلکار نہ صرف نوکری سے برطرف کیے گئے بلکہ انہیں خود جیل بھیج دیا گیا۔ یوں تاریخ میں پہلی بار طاقتور لوگ بھی قیدی بن گئے۔ امانوئل اور دیگر بے گناہ قیدی رہا کر دیے گئے، لیکن صدر نے امانوئل کو صرف رہائی نہیں دی بلکہ عزت بھی بخشی۔ اسے صدر ہاؤس بلایا گیا، بہترین ویلکم کیا گیا اور پھر قومی سطح کی ایک عدالتی اصلاحاتی کانفرنس میں مدعو کیا گیا۔ وہاں وزراء، ججز اور بیوروکریٹس کے درمیان امانوئل کو بٹھایا گیا کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھا گیا تجربہ سب کے سامنے رکھ سکے۔ امانوئل نے بے خوف ہو کر بتایا کہ پولیس اسٹیشنز میں رشوت کیسے لی جاتی ہے، عدالتوں میں کس طرح فیصلے خریدے جاتے ہیں اور جیلوں میں قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ اس کی باتیں سن کر صدر نے اعلان کیا کہ ملک میں ایسا نظام قائم کیا جائے گا جہاں نہ رشوت چلے گی، نہ جھوٹے مقدمات، اور جہاں انصاف صرف طاقتور کے لیے نہیں بلکہ ہر شہری کے لیے ہوگا۔ یہ واقعہ اس بات کی زندہ مثال ہے کہ جب لیڈر خود عوام کے دکھ سنتا ہے اور کرپٹ عناصر کے خلاف عملی اقدامات اٹھاتا ہے تو پورا نظام بدل سکتا ہے۔ ایک قیدی کی خاموشی نے صدر کو جھنجھوڑا اور اس جھنجھوڑنے سے پورے ملک میں عدالتی اصلاحات کی بنیاد رکھ دی گئی۔ میرا پاکستانیوں آپ سے سوال ہے، اس وقت جو پاکستان کو چلا رہے ہیں، جو عدالتی سسٹم کو، پورے میکنزم کو اپنے ہولڈ میں کیے ہیں، کیا آپ کا ایک فیصلہ ابراہیم تراورے کی طرح ہو سکتا ہے؟ ابراہیم تراورے، خدا کی قسم اگر آپ پاکستان میں ہوتے تو میں آپ کا ماتھا چوم لیتا۔ کیا بات ہے! اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ابراہیم تراورے جیسے حکمران نصیب فرمائے۔ شکریہ۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شیلاجیت استعمال کرتے ہیں۔ شیلاجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شیلاجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے اپنی سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شیلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔